ابھی آپ کو لے چلیں گے لاہور سے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کمیشن کے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں، میں اور ملک صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم حلقہ بندیوں کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ حلقہ بندیوں میں کچھ ہماری گزارشات تھی جو سن لی جاتی تو بہتر ہوتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیں، الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کریں، چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کریں۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا، کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بات کی، الیکشن ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور باقاعدہ ریٹن ہمارے سے انہوں نے مانگا کہ آپ اپنی تجاویز ریٹن فارم میں ہمیں دیں تاکہ الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کو انشور کرے۔ بٹ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانا۔ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کنسنسس سے ہوئی، عمران نیازی صاحب کی جماعت نے ان کا نام پرپوز کیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ اب جب کنسنسس سے ہوئی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ بلاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور فیصلہ جس کے خلاف آنا ہوتا ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے، کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، کسی ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ حلقہ بندیوں کے معاملات بھی کسی قانون ضابطے کے تحت ہوئے ہیں۔ ہمارا اعتراض اپنی جگہ پر، مگر بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا ادارہ وہ بالکل غیر جانبدار ہے، اور اگر آپ کو غلطی کریں کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہوا تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کروائے، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشن اپروو نہیں کرایا، اس کا ایک طریقہ کار تھا، رولز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق ایک طریقہ کار تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا۔ اب آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور سارے گلے شکوے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انتخابات کا انعقاد بر وقت ہونا چاہیے، اور ہم مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے پر بھی، چیف الیکشن کمشنر بھی، تمام سیاسی جماعتیں یہ اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں، اور ایک عزت احترام سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے گزارش کروں گا کہ جب الیکشن کمیشن کے دروازے کھلے ہیں تو آپ اپنی تجاویز دیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے انعقاد کے لیے کیا لوازمات ہیں جو پورے ہونے چاہیے۔ سب کو بلا رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، گلیسی مرغی بھی کھاتے ہیں، سائیکل بھی چلاتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو پلے لینڈ میں چھوڑ دیا جائے، وہ تفریح بھی ہو رہی ہے، واک بھی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو کہتے تھے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں اے سی اتار لوں گا، میں دوائی بند کر دوں گا، میں کھانا بند کر دوں گا، مینیو کی لسٹ آتی ہے نہیں آتی۔ اور جرائم ایسے گھنونے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں کل نیب نے ریفرنس دائر کیا، اربوں روپے کے تحائف ہیں جو چوری کر کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوئے ہیں، اور آگے سے اگر تنقید کی جائے تو کیا کہتے ہیں، سب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے، سب نے لیے، مگر کسی نے یہ نیچ حرکت نہیں کی کہ وہ تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کما کے اس کو کھا لیا جائے۔ لوگ تحائف لیتے ہیں، اگر الفت مغل جیسا دوست آ جائے اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ گھڑی دی تھی، میری تو یہ 25-30 ہزار والی ہے، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ مجھے فلاں ملک کے صدر نے تحفہ دیا تھا، لوگ اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں، عزت تکریم کے لیے، فخر کے لیے کہ ہمارا یہ مقام تھا کہ ہمیں کسی اور دوست ملک کے سربراہ نے یہ چیز تحفے میں دی ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ اس کی قیمت کم لگوائیں، 50 کروڑ کی چیز ہے، قیمت 2 کروڑ لگائی، 1 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا، 48 کروڑ روپیہ کھا گئے۔ یہ گھنونا کاروبار اس کے ذریعے کروایا جس کو عدت مکمل کر لینی چاہیے تھی۔ مدت مکمل نہیں ہونی تھی، ہمیں پتا تھا، مگر عدت تو مکمل ہو جاتی ہوتی ہے، تو مدت مکمل نہ کرتے مگر عدت تو مکمل کر لیتے۔ اب وہ بھی کیس چل رہا ہے۔ اب آپ کو کس نے کہا تھا اتنی جلد بازی کریں؟ اوون چودھری گواہ ہے آپ کے دونوں نکاحوں کا، اسے جب پوچھا جاتا ہے وہ برملا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیا معاملات تھے، کیسے ہوئے۔ اب وہ بھی کیس رجسٹرڈ ہے آپ کے خلاف۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں پناما کو بہانہ بنا کے اقامہ میں نکالا گیا، جھوٹے کیس بنائے گئے، ارشد ملک کی ویڈیو آئی، 3 سال کی محنت والی بات آئی، پریشرائز کیا گیا، سب کچھ ہوا، نکلا کچھ نہیں۔ ادھر تو حیرت انگیز انکشافات بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں۔ تو اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو رونا روتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں
کوئی شخص آج مرڈر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو یہ جرائم سرزد ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا, حساب بھی دینا پڑے گا. ملک صاحب جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. مینلی عطا صاحب نے جو بات آپ کے ساتھ کی ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انتخابات ہیں. اور اگر انتخابات کسی ایسی وجہ سے جو کہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہ ہو, اس کی بنیاد پر آپ انتخابات کو متنازع کریں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے. اب میری نظر میں پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز کون ہے؟ عوام پاکستان ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی ایک غیر مشروط ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک اپنے اس معاہدے کی جو الیکشن کمیشن کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ انتخابات کو فری فیئر کریں گے, انتخابات کو مانیٹر کریں گے, انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں گے, اس کے لیے جو بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو کرے گا. اور آئین الیکشن کمیشن کو اس میں بے تحاشا اختیارات بھی دیتا ہے اور اس میں ڈسکریشن بھی دیتا ہے. اب ڈسکریشن فیئرلی استعمال ہوئی ہے, یہی انتخابات کی فیئرنس کا ایک تقاضا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, تو وہ ڈسکریشن ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر جب آپ دو فری کین کے درمیان ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پر آپ کی جو ریشنل ہے وہ بیسڈ اپون لا ہو, اس میں کوئی آربیٹریرینس نہ جھلکتی ہو, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر بے جا تنقید یا کوئی ایسی تنقید جس کو کوئی ریزننگ ملتی ہو اور وہ کو آگے معاملات کو اس طرف لے جائے جس میں لگے کہ کوئی ایک لاپ سائیڈڈنس ہوئی ہے. میں خود بطور پٹیشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا, الیکشن کمیشن کے پاس گیا, اور میرا بڑا جائز مطالبہ تھا, میری نظر میں ایک جائز مقدمہ تھا جس کو میں نے جا کر ان کے سامنے درخواست میں پیش کیا, اور ان کو میں نے جا کر بتایا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ قصور شہر ہے, اس کو بطور میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کمیشن نے غلطی سے قصور شہر کو انکارپوریٹ کر لی ہے. اور یہاں پر پنجاب میں آپ سب دوست گواہ ہیں, ایک تاریخ ہے کہ 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کیا. 2022 میں جب حمزہ صاحب آئے تو ایک لاء کی نئی شکل آئی, اور پھر جب پرویز صاحب آئے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک نئی شکل آ گئی. اس کے اندر میونسپل کارپوریشنز کو یکسر ختم کر دیا گیا, سوائے 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے, اور باقی جگہوں پر ضلع کونسلز بنا دی گئیں. اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے حلقہ بندی کی بنیاد ہی میونسپل کارپوریشن کو بنا دیا. تو میرے لیے یہ ایک مسئلہ تھا, میں لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گیا. جب الیکشن کمیشن نے میری اس بات پر میری بات کو نہ مانا تو میں نے کوئی تنقید تو نہیں کی, حالانکہ حقائق اور قانون کے مطابق ایک پوزیشن تھی. میرے خلاف فیصلہ آیا. پورے پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ قصور شہر کا حلقہ بن گیا 5,11,000 پہ, یا دوسری طرف 4 لاکھ کچھ ہزار پہ پورے پنجاب کی ڈسٹریبیوشن تھی. تو یہ اعتراض میرا بھی تھا, لیکن اس اعتراض پر ہم ہائی کورٹ گئے, وہاں پر جا کر ہم نے اپنی بات کی, فیصلہ ریمانڈ ہوا, نیچے چلا گیا, فکس نہیں ہو پایا, لگ نہ پایا. اسی طرح سے میرا قومی اسمبلی کی سیٹ کے بارے میں بھی موقف تھا کہ ضلع قصور کی ایک سیٹ بنتی ہے, یعنی جہاں 4 ہیں وہاں 5 بنتی ہیں, اور 4.51 پر میرا کیس سب سے بہتر ہے. لیکن مجھے وہاں پر یہ دقت نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے جو بھی سیٹیں کوٹا الاٹ کرنا ہے آؤٹ آف 141 کرنا ہے. تو اگر 141 میں سے یہ اب اگر مجھے ایک سیٹ دیتے ہیں تو یا ان کو جہلم میں سے کاٹنی پڑے گی یا پنڈی میں سے کاٹنی پڑے گی, اور فارمولا کے تحت اگر میں اور وہ اس ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں یا ان کے ووٹس, ان کی جو آبادی کا تناسب ہے مجھ سے ایک نقطہ زیادہ ہے, تو اگر سیٹ ان کے پاس, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی بنیاد پر وہ چیزیں جو پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز بھی نہیں ہیں ان کی بنیاد پر انتخابات متنازع چل جائے کہ آپ کہنا شروع کر دیں. آپ کہہ دیں کہ اگر ابھی تک جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, کیا میرا اعتراض نہیں تھا کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے, کتنے سال تک وہاں پر پینڈنگ پڑا رہا, کتنے سال تک. تو کیا میں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر
ये कह देता है कि इलेक्शन कमीशन को डिफंक्शनल कर दें, ख़त्म कर दें इसको, आज आप इसको बिल्कुल रोक दें, काम करने से रोक दें। ऐसा नहीं होता, आपके एतराज़ात होते हैं। हम इस सूरत में जब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रहा है, मैं किसी बात पर अगर नाराज़ हूँ इस बात पर कि मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया, तो किसी एक फ्रीक के हक़ में आना है, मेरे हक़ में नहीं आया तो स्टिल मुझे उस ऑर्डर्स के रैशनल को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी फेयरनेस को, उसकी करेक्टनेस को मैंने गेज करना है और उसी को अपनी बुनियाद रखना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उन तमाम फ्रीकैन से कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो मोतरज़ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ नहीं है, मुस्लिम लीग का एतराज़ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात आज एक दरख्वास्त लेकर गई है कि शेड्यूल को चंद दिन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स के बढ़ा दिया जाए, इसी तरह एमक्यूएम को इतराज़ नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम उन्नास को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतल्लिक कोई एक एतराज़ लेकर हाई कोर्ट में गए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा वो लाइव प्रोसीडिंग थी। मुझे आपका वक्त फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ के मुकदमे में बात थी कि इंतज़ामी अफसरान को लगा रहे हैं, इसमें शायद कोई लॉपसाइडेडनेस का हो, तो वन सेंटेंस वॉज सफिशेंट टू निगेट होल दैट थ्योरी और वो सारी जितनी एक मलिशियस कैंपेन की जा रही थी। और अब ये हम बिल्कुल कोई इलेक्शन कमीशन की खातिर बात नहीं कर रहे या इस मकसद से नहीं कह रहे कि वहाँ पे कौन बैठा है और क्या सूरत है। हम उस एक अदारे की और इंतखाबात की सेंक्टिटी के लिए बात कर रहे हैं। इंतखाबात आपको एक तरफ जोम है कि आप मकबूल हैं और आप कहते हैं कि जी ऐसे है, मुझे एक तरफ ये जोम है कि मेरी बहुत बड़ी लार्ज वोटर सपोर्ट बेस है, एक तरफ दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जोम है कि उसकी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है। तो फैसला तो इलेक्टरेट ने करना है, हाकमियत का हक अवाम पाकिस्तान के पास है। तो उस चीज़ को जिसने अवाम पाकिस्तान को हाकमियत का हक दे रखा है उसको मुतनाज़ा करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शंस होगी ना मुल्क के मुफाद में होगी। तो हमारी ये बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शंस के प्रोसेस को या कोई कोजेंट बात है, कोई कोजेंट एविडेंस है, अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दुरुस्त नहीं हुई तो उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मोहतरम जो पाकिस्तान बार काउंसिल में मेंबर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उन मेंबरान को इलेक्ट करने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं वहाँ भी वोटर हूँ, मैं बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि वो अमल जो कि एक बड़ा गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अभी मैंने देखा शहजाद शौकत की स्टेटमेंट आ रही थी कि मैं आई एम नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। तो ये एक कहीं आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता या ना समझते हुए या समझते हुए मुझे नहीं इल्म, लेकिन कई इंतखाबात के अमल को ना दागदार कर बैठे। ये जब तहरीक इंसाफ ये लाहौर हाई कोर्ट में बाकिर नजफी साहब के सामने अपनी प्रोसीडिंग्स कर रही थी तो तब हमने कहा कि कहीं इलेक्शन को कहीं डिरेल ना करवा बैठें। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी कहा, वो पिटिशनर्स को भी कहा, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आपने सुना। आज इंतखाबात अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक तरफ लोग नॉमिनेशन पेपर्स ले रहे हैं, एक तरफ आप लाइक माइंडेड, और अब ग्रुपिंग वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एक बार काउंसिल जिसका टिल्ट जो है वो किसी एक ख़ास बार के धड़े के साथ है, वो खड़ा होकर एक बात कर रहा है, दूसरा एक बात कर रहा है कि कराची बार से कोई बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट बार से। तो प्लीज़ डोंट डू इट। हमारी आपसे दरख्वास्त है, एज बीइंग बार मेंबर्स हमारी आपसे दरख्वास्त है कि मुल्क के जमहूरी अमल को किसी तरह से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा एंड द ऑनरेबल बेंच ऑफ 3 मेंबर्स जो उन्होंने उस दिन बातें की, हमारे लिए तो बड़ी सैंक्टिटी रखती है। वी अबाइड बाय ईच एंड एवरी सेंटेंस व्हाट दे सेड। लेकिन चीज़ है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंतखाबात का अमल किसी तौर पर ऐसे नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अब इतना रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल है वो उठाकर एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ले जो कि इसको मुतनाज़ कर दे। हैविंग सेड सो, उल्फत में अभी आपकी बात हम करते हैं, उल्फत करते हैं। जो दूसरी बात है वो ज़रा ज़्यादा इससे अभी जो अता साहब कह रहे थे कि जराइम, देखिए मैं किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्रिमिनल एक्ट जो होता है ना, क्रिमिनल एक्ट आपका उस वाक़ये के साथ नथी होता है जो मैं झूठ बोल सकता हूँ। बिल्कुल आई कैन
آپ کے سامنے اپنے مطلب کے تحت کوئی بات کر سکتا ہوں، چاہے حقائق کے اوپر مبنی ہو، لیکن میں اس کے اوپر اپنی ایک رائے رکھ کر میں ایک انفرادی بات کر سکتا ہوں۔ بٹ واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر یہ واقعات نہیں ہوئے، اگر عدالتوں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر ریاستی اداروں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر شہداء کے مجسموں کو ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ کر آگے لگا کر ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی، اگر بینکس کو نہیں جلایا گیا، اگر پولیس کو وارنٹس ایکسیکیوٹ کرتے وقت پیٹرول بامز پھینک کر ایک فصیل بنا کر انسانوں کی اس کے اندر مسلح لوگ کھڑے کر کے، کرمنل لوگ کھڑے کر کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر سیدھے فائر نہیں مارے گئے، اگر بے تحاشا کرپشن 190 ملین پاؤنڈ جیسی نہیں کی گئی، اگر بزدار سرکار کے وہ مقدمات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ہر محکمے کے اندر لوٹ مار کا بازار کوجنٹ ایویڈنسز کے ساتھ جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے آفیسز فائلز کے ساتھ سٹیک اپ ہو گئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، ان کو اب مجھے اس کے لیے کچھ 6 8 10 20 50 نئے اینٹی کرپشنز بنانے پڑیں گے جو ان مقدمات کی پیروی کر سکیں۔ اگر یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہوا، اگر یہ واقعات جس میں شہری املاک، دفاعی اداروں کی املاک، بینکس کی پراپرٹیز، ایمبولینسز، اگر یہ ان کو جلانا سب کو جرائم نہیں ہے تو پھر جرائم کیا ہوں گے؟ اور اگر اس پہ لوگ پکڑے نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ یہ جیسے عطا کہہ رہے تھے، اٹ از اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ سٹیزن اینڈ بیڈ سٹیزن۔ اچھے شہری اور برے شہری کا فرق ہے۔ انتخاب گڈ سٹیزن کا رائٹ ہے۔ جس شخص کے اوپر مقدمات ہیں، جس شخص کے اوپر ججمنٹس ہیں، جو شخص ڈسکوالیفائڈ ہے، جس کی ڈسکوالیفیکیشن، یہ درس ہم نے 8 سال سنا۔ ہم کہتے تھے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ ہے۔ ان کے ذاتی کاروبار ہیں جو شریف فیملی کے اپنے بزنسز ہیں، ان کے اندر سے آپ نے ان کے ٹرانزیکشنز کو، بزنس ٹرانزیکشنز کو، ایف بی آر کے معاملات کو اٹھا کر آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جی ان کے اوپر آپ آ کے وضاحتیں دیں، اور انہی پر مقدمات قائم کر دیے۔ مسلم لیگ کے کسی بندے کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جس کے اندر کسی اسٹیٹ ایکسچیکر کے مس یوز کا کوئی جھگڑا ہوتا، لیکن پھر بھی مقدمات تھے۔ اور 8 سال یہ درس تھا، اور خاص کر عمران گورنمنٹ میں یہ درس تھا۔ لوگ کہتے تھے جو کورٹس کہہ رہے ہیں، جو پروسیکیوشن کہہ رہی ہے، آپ دیکھیں۔ سو ہیونگ سیڈ سو، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس میں الیکشن کمیشن کو اپنے اس نیفیریس ڈیزائنز میں پلیز اس کے اندر انڈلج نہ کریں۔ اچھا سر، دونوں آپ شخصیات دونوں جو ہیں محترم شخصیات، آپ قانون دان ہیں، بار کونسل اس وقت آپ ملاحظہ کریں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔